اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تم کو اچھی اچھی نصیحتیں کر رہا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا کرو، امانت میں خیانت نہ کیا کرو، امانت کو بعینہ واپس کر دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے پاس اپنی امانت بطور رہن رکھوائے تو امانت دار کو چاہیے کہ قرضہ کی ادائیگی کے بعد اس کی امانت اس کے حوالے کر دے اور اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خیانت کر بیٹھے اور پھر عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں، اور اے ایمان والوں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم جانتے ہو یعنی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 8 میں اور سورہ المعارج کی آیت نمبر 32 میں، مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی نگرانی کرتے ہیں۔ امانت میں خیانت کرنا مسلم کی شان نہیں، یہ تو منافق کی علامت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دار بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ ایسا آدمی منافق ہوگا اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلم ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری خط کشیدہ عبارت صرف صحیح مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ 4 باتیں جس شخص میں ہو وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی۔ پہلا، جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے، دوسرا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تیسرا جب عہد کرے تو اسے توڑ دے، اور چوتھا جب لڑے تو گالی بکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، امانت لوگوں کے دلوں کے اندر نازل کی گئی، پھر لوگوں نے اس کو قرآن سے سیکھا، پھر سنت سے سیکھا، پھر اس کا دل سے نکل جانا اس طرح ہوگا کہ آدمی ایک نیند لے گا، امانت اس کی قلب سے نکال لی جائے گی، بس ایک دھبہ کے مانند اس کا نشان رہ جائے گا، پھر وہ شخص ایک اور نیند لے گا تو باقی امانت بھی نکال لی جائے گی اور آبلہ جیسا ایک نشان باقی رہ جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم کوئی انگارہ اپنے پاؤں پر لڑکاؤ اور وہ جل کر پھول جائے اور
तुम्हें उभरा हुआ नजर आए, हालांकि उसमें कुछ भी न हो। ऐसे जमाना में लोग खरीदो फरोख्त करेंगे, लेकिन अमानत अदा करने वाला कोई न होगा। लोग ताज्जुब से कहेंगे, फला कबीला में फला शख्स अमानतदार है, और कैसा अक्लमंद, कैसा जरीफ और कितना कवि व साबिर है। हालांकि उसके दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान नहीं होगा। मंदरजा बाला अहादीस से मालूम हुआ कि अमानत दिल में होती है। जब अमानत दिल से निकल जाती है तो निफाक की एक खसलत दिल में दाखिल हो जाती है। ऐसी हालत में दिल के अंदर राई के दाना के बराबर भी ईमान बाकी नहीं रहता। अकौलु कौली हाजा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।